حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو سامنے مخاطب کر کے فرمایا عبداللہ بن عمر تو جانتا ہے کہ صحابہ کی عظمت کتنی بڑی عظمت ہے اور صحابہ کی اس سے زیادہ بھی کسی کی عظمت ہو سکتی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اس کو تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی عظمت ہے، اس سے بڑی کس کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کی بے توقیری کرنا، بے عزتی کرنا، تحقیر کرنا کعبۃ اللہ کو بنانے سے زیادہ برا ہے۔ ایک مسلمان کی عظمت کعبہ سے بھی بڑی ہے۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جس طرح آئینے کے اندر منہ دیکھا جاتا ہے تو منہ کے اوپر کھالک لگی ہوئی ہے، منہ ٹھیک ہے یا اس کے اوپر کوئی داغ دھبا ہے، کوئی عیب ہے تو آئینہ بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تشبیہ دی ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جس طرح آئینے کے اندر عیب دکھائی دیتے ہیں تو اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اصل علم والے بھی وہ تھے، ہم تو ناقل ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ ایک تو تشریح یہ ہے کہ مومن اگر کسی اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو بتلا دے، یہ ہے معنی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس سے آگے کچھ لکھا ہے کہ آئینے کا کام ہے عیب دکھانا۔ خود اس بندے کو جو آئینہ دیکھ رہا ہے اس کا عیب اس کو دکھانا، دور جو آدمی کھڑا ہے آئینہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کو الگ تنہائی میں اس کے عیب بتلا دیے جائیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، لیکن اس کے عیبوں کا تذکرہ دنیا کے اندر نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کے عیبوں کو نہ اچھالا جائے۔ آج تو طنز ایک فن بن گیا ہے، لوگوں کی غلطیاں اور عیبوں کو اچھالنا ایک فن بن گیا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ ایک عرض کی ہے کہ شریعت نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اس حرام چیز کو حلال سمجھنا، جائز سمجھنا، اس کو فن سمجھنا، یہ جائز سمجھنا ہے تو وہ عمل کفر بن جائے، فقط گناہ نہیں رہے گا۔ طنز بات ایسے لگے لپیٹ کر بات کو کرنا کہ جس کے اوپر وہ بات پھینکی جا رہی ہے اس کو تیر سے بھی زیادہ زخمی کرتی ہے۔ ورنی میں ایک مقولہ اس میں آتا ہے کہ نیزوں کے زخم تو جو ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو شریعت نے طنز سے منع کیا ہے کہ مومن طنز کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں حیران ہو گیا، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، شاید دنیا میں اتنا بڑا عالم اس وقت کوئی موجود ہو، اللہ نے جو علم کی فضیلت مفتی محمد تقی عثمانی کو دی، اور یہ اعزاز ہے ہمارا پاکستان کا، اور پھر پاکستان